پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، ماہ ذوالحج کا مبارک مقدس مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے کی نسبتیں بڑی سنتوں کے ساتھ ہیں۔ ماہ ذوالحج حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، وہ کون کون سے؟ ذوالحج، ذوالقعدہ، محرم اور رجب شریف۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن کا احترام کافر بھی کرتے ہیں۔ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے وہ بھی ان مہینوں کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو اسی ماہ ذوالحج کی نسبت بڑے بڑے واقعات کے ساتھ ہے۔ ایک ہمیں سنت ابراہیمی کی یاد دلاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کا حج، وہ بھی اسی مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، جس طرح کے حالات آج کل چل رہے ہیں، مسلسل 2 سالوں سے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے دروازے امت رسول کے لیے بند ہیں۔ اس کرونا وبا کی وجہ سے مخصوص افراد کو حج کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب فقط اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہیں ہمیں موت نہ آ جائے اور ہم مکہ بھی نہ دیکھ سکے اور مدینہ بھی نہ دیکھ سکے۔ اس واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں جب بھی نیکی کرنے کا موقع ملے فوراً نیکی کرو۔ اب چونکہ رکاوٹ ہے، ایک پابندی ہے، مسائل ہیں، تو اب پیسہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہاں جانا مشکل ہے۔ تو جہاں اس کی ہم فضیلت کو دیکھتے ہیں تو بہت بڑا مقام۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، حتیم کعبہ میں نوافل پڑھتا ہے، مقام ابراہیم کی زیارت کرتا ہے، عرفات کی حاضری دیتا ہے، مزدلفہ میں قیام کرتا ہے اور جمرات میں شیطان کو کنکر مارتا ہے، تو جب وہ عمرہ یا حج کر لیتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک طرف تو فضیلت ارشاد فرما دی حضور نے، دوسری طرف وعید بھی فرمائی ہے۔ خوشخبری کے ساتھ وعید بھی فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے باوجود استطاعت کے، جس کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، اور کتنا پیسہ، کتنی استطاعت، یعنی جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، اور جتنے دن وہاں رہے پیچھے گھر والے جو ہیں بیوی بچوں کو گھر کا نان و نفقہ دینے کا خرچہ اگر اس کے پاس موجود ہے، یعنی دور حاضر کے اندر جس کے پاس 9 یا 10 لاکھ روپیہ اگر ایک وقت میں آ گیا، اب اس پر حج فرض ہے۔ حج فرض ہو چکا ہے۔ اب چاہے وہ اس کو پیسوں کو جہاں مرضی لگا دے، لیکن پیسے آ گئے اس کے پاس۔ یک مشت جس کے پاس 10 لاکھ آ گیا، دور حاضر کی قیمت بتا رہا ہوں، جس کے پاس یک مشت 10 لاکھ روپے آ گیا، اب حج فرض ہے اس پہ، چاہے وہ پینشن کی صورت میں مل گیا، 30-40 لاکھ جو گورنمنٹ نے دیا، اب حج اس پر فرض ہو چکا ہے۔ یا اگر وہ اس نے کوئی زمین بیچی ہے، اب اس کے پاس 15-20 لاکھ روپے آ گیا، اب حج اس پر فرض ہے۔ اب اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے وہ علیحدہ بات ہے، کہ فرمایا جس نے استطاعت کے باوجود حج نہ کیا
تو سنیے کتنی بڑی وعید ہے. حضور نے فرمایا یا وہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا. فرمایا اس کو ایمان کی موت نصیب نہیں ہو سکتی. اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے سامنے جب جنازہ لایا جاتا ایسے شخص کا کہ جس نے حج نہ کیا ہوتا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھتے. پوچھا جاتا حضرت اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا یہ مسلمان ہی نہیں ہے، میں اس کا جنازہ کس طرح پڑھوں؟ پوچھنے والے پوچھتے حضرت آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ یہ حدیث پڑھ کر سنا دیتے. فرماتے کہ اس کے پاس تو اتنا پیسہ تھا، اس کے باوجود بھی اس نے حج نہ کیا. اور میرے نبی نے فرمایا ہے جس نے باوجود استطاعت کے حج نہ کیا اس کو ایمان کی موت نہیں، یا وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا. تو اس واسطے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے یا عمرے کی یا حج کی، وہ زندگی میں رہتے ہوئے ضرور اللہ کے گھر کا حج کرے. اور کتنی دفعہ؟ سال میں ایک مرتبہ. کتنی دفعہ بولیے؟ سال میں سال میں بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. ہاں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو علماء فرماتے ہیں مستحب عمل یہ ہے کہ وہ 5 سال کے بعد پھر حج کرنے کے لیے حاضر ہو جائے. ہمارے جامعہ فریدیہ کے بہت بڑے عالم دین بزرگ ہستی اس دنیا سے تشریف لے گئے جن کو پیر منظور احمد شاہ صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو 77 حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی. 90 سال آپ نے زندگی پائی. اور کتنے سال؟ کہا جب سے بالغ ہوا خدا کی قسم ہے میں نے کبھی اللہ کے گھر کا حج نہیں چھوڑا. زندگی ہو تو ان کی طرح ہو، ہمارا مال بھی خرچ ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ ہو. اللہ اکبر. تو سامعین محترم اس واسطے، اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم حج کریں گے پیسہ اتنا 10 لاکھ روپے لگ جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، پیسے چلے جائیں گے، ہمارا بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، ہماری زمینیں ہم سے جدا ہو جائیں گی، ہمارے گھر جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جائیں گے، گھر کے اندر نان و نفقہ ختم ہو جائے گا. اس بات کو ذہن سے نکال دیں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے، فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تمہارے رزق میں برکت دے اور تمہیں امیر کر دے. فرمایا اگر امیر ہونا چاہتے ہو، رزق میں برکت لینا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر کا حج کیا کرو. فرمایا جو حج کرے گا اللہ اس کو غنی عطا فرما دے گا، امیر کر دے گا. تو حج کرنے سے بندہ غریب نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے. فرمایا حج کرو امیر ہو جاؤ، سفر کرو اور صحت حاصل کرو. سفر کرنے سے صحت ملتی ہے اور حج کرنے سے اللہ دولت عطا فرماتا ہے. تو سامعین محترم یہ حج کی فضیلت کے اندر جو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا. تو سامعین محترم سب سے بڑا حج، فضیلت والا حج جس کو کہتے ہیں حج بدل. حج بدل، با دال اور لام، حج بدل اس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حج کی فضیلت یہ ہے کہ اس حج کرنے سے اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی مغفرت فرما دیتا. ایک بندہ وہ ہے کہ جو خود نہیں جا سکا، اس نے اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیج دیا، تو ایک حج کرنے والے کی بخشش ہوتی ہے، ایک حج کروانے والے کی بخشش ہوتی ہے، اور ایک جس کی وجہ سے جس کے لیے وہ حج کر رہا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. یعنی حج بدل ایسا ہے. تو سامعین محترم اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 3 بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے. تو سامعین محترم حج کے لیے ہم گئے اور اس کے کچھ مقاصد ہیں، حج کے کچھ مقاصد ہیں. کبھی نہ کبھی تو اللہ آپ کو بھی موقع دے گا، ہمیں بھی موقع، آمین فرما دیں. تو اللہ آپ کو بھی مدینہ دکھائے، مجھے بھی مدینہ دکھائے. اللہ آپ کو بھی مکے کی زیارت کروائے، مجھے بھی مکے کی زیارت کروائے. تو جب بھی مکے جائیں اس کے کچھ مقصد ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم بے حیائی سے رک جائیں. اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم بے حیائی سے نہ رکے، ہماری نماز پڑھنے کا فائدہ بولیے نہیں ہے. ہم نے روزہ رکھا کیوں؟ تاکہ گناہوں سے بچ جائیں. روزہ بھی رکھیں، جھوٹ بھی بولیں، پھر روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. حج کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اس کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں جو میرے نبی نے فرمایا حج کا پہلا مقصد ہے تاکہ تمہیں دل کا تقوی عطا کر دیا جائے، دل کا خلوص عطا کر دیا جائے. تو جو بھی کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. ابھی آپ سنت ابراہیمی ادا کریں گے،
10 ذوالحج کو عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو وہ قربانی کس کے لیے ہے بولیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ حج بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم حج پر آئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل سے ریاکاری ختم ہو جائے۔ ہم حج اس لیے نہیں کرنے آئے تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، لوگ یہ کہیں اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، لہٰذا میں اس کے گھر کا حج کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ لہٰذا یہ بندگی کا حق ہے کہ تم اس کے گھر کا طواف کرو، اس کے گھر کی زیارت کرو۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ مل جائے۔ اگر ریاکاری ہوگی، سامعین محترم، قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا اے باری تعالیٰ، میں نے زندگی کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، میں نے حج بھی کیا ہے، میری اعمال کے اندر نہ حج کا ثواب ہے، نہ روزوں کا ثواب ہے، نہ نماز کا ثواب ہے، کسی بھی عبادت کا ثواب نہیں لکھا، میرا ثواب مجھے دیا جائے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا جن کے لیے تو نے حج کیا ہے انہی سے جا کر ثواب لے لے، جن کو دکھا کر نمازیں پڑھتا تھا انہی سے جا کر نمازوں کا ثواب لے لے، جن کے لیے حج کیا ہے انہی سے جا کر کہ میرے حج کا ثواب دو۔ اب بندہ والا ثواب کیسے دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہوں، ہماری نامہ اعمال کے اندر ہمارا ثواب لکھا جاتا رہے، تو چھوٹی سی نیکی بھی اگر مل جائے، اس کا مقصد، اس کی نیت فقط یہ ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پہلا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، دل کا خلوص۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جس دن تم میرے لیے قربانی کرتے ہو، نہ گوشت میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ ہڈیاں میری بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ گوشت ہم کھا گئے، خون نالیوں میں بہہ گیا، کھالیں مدرسوں میں چلی گئیں، قربانی اللہ کے لیے کی تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچا؟ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں پہنچا ہے تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچ چکا ہے۔ تو لہٰذا تقویٰ، اسی لیے حدیث پاک میں بھی حضور نے فرمایا آپ نے بھی قربانی کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے۔ اب قربانی قبول کس کی ہوگی؟ سوال ہے کس کی قربانی قبول ہوگی؟ بڑا سوال ہے کس کی قربانی قبول ہوگی؟ آقا اسلام نے فرمایا اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیت کو دیکھتا ہے۔ جس کی نیت اللہ کی ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا۔ اب مال کا تو چکر ہی کوئی نہیں، اب یہ تو دیکھنا ہی نہیں کہ کس کا جانور بڑا ہے، کس کا جانور اتنے لاکھ روپے کا ہے۔ 5 لاکھ روپے کا جانور لے کر آ گئے اور پورے محلے کے اندر اس کے چکر لگوائے جا رہے ہیں، بھائی دیکھا جائے فلاں چودھری صاحب جو ہیں وہ جانور لے کر آئے ہیں۔ 5 لاکھ کے تو 5 جانور بھی آ سکتے تھے، ایسا تھا یا نہیں؟ اچھے جانور آ سکتے تھے، لیکن فقط اپنے مال کی نمائش کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، حدیث میں واضح ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ میں نہ مال دیکھتا ہوں نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہوں، تم گورے ہو یا کالے ہو یا کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، نہیں، فرمایا دل میں جو تمہارا میرے لیے تقویٰ ہے میں اس کو دیکھ کر تمہاری قربانی قبول فرما لیا کرتا ہوں۔ تو قربانی کا بھی مقصد تقویٰ اور حج کا بھی مقصد بولیے تقویٰ ہے۔ پہلا مقصد تقویٰ ہے، اگر تقویٰ نہیں حج بھی بے فائدہ اور قربانی بھی بے فائدہ۔ تو پہلی چیز تقوی کو لازمی پکڑیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ کیونکہ حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، یہ ہے مقامی لیول پر، ایک گاؤں کی سطح پر اجتماع ہوتا ہے، آپ شہر میں چلے جائیں تو علاقے کی سطح پر ایک اجتماع ہوتا ہے، تو صوبائی سطح پر بڑی بڑی مساجد کے اندر ہوتا ہے، تو عالمی سطح کا جہاں پر پورے عالم سے، پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ وہاں کا جو خطبہ دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر ایسا پیغام دے کہ لوگ وہاں سے جو پیغام لے کر جائیں اور پوری دنیا کے چپے چپے میں وہ پیغام پہنچ جائے، وہ پیغام عدل کا، وہ پیغام انسانیت کا، وہ پیغام ہمدردی کا، وہ پیغام لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنے کا، وہ لوگوں کے ساتھ محبت کا، وہ والدین کی عزت کا، والدین کے حسن سلوک کا۔ لہٰذا وہ پیغام جو وہاں سے ملے
وہ آ کر لوگوں کو بتایا جائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اقبال یہ پوچھتا ہے زائرین حرم سے، اقبال یہ پوچھتا ہے زائرین حرم سے کہ حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کیا کچھ اور نہیں ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ جیڑا بھی آندا ہے سانو آ کے کہتا ہے زمزم پی لو، اے کھجورا کھا لو، وہی کھجورا تا جیڑا بھی آندا ہے کھجورا کھواندا ہے سانو، زمزم پلا دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہاں سے پیغام کیا ملا ہے۔ وہاں پہ جو خطبے سے ہمیں جو عدل کا پیغام ملا ہے، اجتماعیت کا جو پیغام ملا ہے، وہ نہیں بتاتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم گئے ہیں فقط کھجورے لینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے گئے، کپڑے لینے کے لیے گئے، جائے نماز لے کر آ گئے، ٹوپیاں اور رومال لے کر آ گئے۔ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہاں سے جو پیغام ملا ہے اس پیغام کو آ کر اپنے محلے والوں کو بھی بتاؤ، کیونکہ جو مکے سے نور نکلتا ہے وہی پوری دنیا میں چھا جایا کرتا ہے۔ تو دوسرا مقصد کیا ہے؟ عالمی پیغام، عالمی مساوات کا پیغام۔ تو عالمی جب اجتماع ہے وہاں ہمیں مساوات کا درس ملا۔ اب وہاں پر امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، وہاں پر کالے بھی ہیں، وہاں پر گورے بھی ہیں، وہاں پر جو ہیں وہ ہر برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مساوات کا درس یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لہٰذا یہاں امیر اور غریب کا فرق ختم ہو گیا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فیصلہ دیا ہے۔ بھئی توجہ میری طرف رکھیں، یہ لائٹوں والا کام بعد میں یا پہلے کر لیا کریں، تو ایک جو ہے وہ سلسلہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا گفتگو کے دوران آپ ان چیزوں سے پرہیز رکھیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مساوات کا درس دیا، خود برابری کا درس دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میرے نبی کا ہمارے سامنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری حضور نے فرمایا، اے لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو، تم میں سے کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ فرمایا تم سب مٹی سے بنے ہو، تمہارا باپ ایک ہے، لہٰذا تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے بندے ہو۔ تمہیں مخلوقات کے اندر، قبیلوں کے اندر فقط اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فقط اس لیے تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جس نے جتنا تقوی اختیار کیا ہے۔ تو لہٰذا مساوات، برابری کا درس۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بدو آ گیا، دیہاتی آدمی تھا، کلمہ پڑھنے آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ اے نبی خدا، اگر میں کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اب سنیے حضور نے کیا خوبصورت فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا، جو عثمان و علی کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ حضور کیا مطلب، کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اگر تو پہلے آئے گا تو پہلی صف میں بیٹھے گا، ابو بکر بعد میں آئے گا تو ابو بکر پیچھے بیٹھے گا۔ یہ درس ہے۔ حالانکہ فضیلت کے اعتبار سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ فضیلت کے اعتبار سے افضل کون ہے؟ مولا علی۔ فضیلت کے اعتبار سے افضل کون ہے؟ عثمان، عمر، جلیل القدر صحابہ افضل ہیں اس دیہاتی سے۔ اس نے تو ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میرے نبی ابھی سے مساوات کا درس دے رہے ہیں۔ اگر تو پہلے آئے گا تو تجھے پہلے عزت دی جائے گی۔ تو یہ اسلام ہے جو کہ ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، حج کے 3 مقاصد ہو گئے۔ چوتھا مقصد یہ ہے حج کا کہ حج ہمیں ماضی سے جوڑتا ہے، ہمارے پچھلے وقت، گزرے ہوئے وقت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ پچھلی قوموں کو دیکھیں، مغربی تہذیب کو دیکھ لیں، ان کے پیرس کے اندر جو گند ہے وہ آج تک اس کو یاد نہیں کرتے۔ اگر ان کے پیچھے ضمیر کو یاد کروایا جائے تو ان کے جو ہے وہ خون کے اندر وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، وہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ تم نے ہمارا ضمیر ہمیں یاد کروا دیا۔ کیونکہ ان کے ضمیر میں دیکھو تو انہوں نے کس طرح نبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اپنے نبیوں کی بے ادبی کی، اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ یہ ان کا ماضی ہے، لیکن یہاں پر ہمارا ماضی دیکھو، مکہ بھی روشن ہے، مدینہ بھی منور ہے، کتنا خوبصورت ماضی ہے، کس طرح جوڑا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کعبہ میں آئے تو آپ نے کعبے کا طواف کرنا ہے،
احرام باندھا ہے. احرام کتنی چادریں ہیں بولیے؟ 2 چادریں. ایک آپ نے جسم پر لینی ہے اور ایک سے آپ نے صدر کو چھپانا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اب یہاں میرے گھر آ گئے. بادشاہ ہو تو اپنے سر کے تاج اتار دو, مولوی ہو تو سر کے امامے اتار دو, ٹوپیاں اتار دو. آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں رب کا گھر ہے. مسجد میں آتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں سر ڈھانپ کر بیٹھو, لیکن اللہ کے گھر میں گئے تو رب فرماتا ہے سب کچھ اتار دو, 2 چادریں پہن لو. آخر کیا وجہ ہے؟ حقیقت میں وہ اپنے محبوب ابراہیم کی سنت کو زندہ کروا رہا ہے. وہ فرماتا ہے کہ جب میرا ابراہیم آیا تھا اس کے جسم پر بھی 2 چادریں تھیں, لہٰذا تم بادشاہ ہوگے, اپنے علاقے میں ہوگے, لہٰذا مجھے تم عزیز نہیں, مجھے تو ابراہیم کی یاد دلاتی ہے, اس کو تازہ کرنا ہے. لہٰذا سارے لباس اتروا کر اب جب ہم نے 2 چادریں پہن لی, اب رمل پہلے 3 چکر, اب اکڑ اکڑ کے چلنا ہے, کندھوں کو ہلا ہلا کر چلنا ہے. جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہ اسے بخوبی واقف ہے. اکڑ اکڑ کے بھاگنا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کا گھر سامنے ہے اور اکڑ کے چلنا. جبکہ قرآن میں ہے اللہ فرماتے میری زمین پر اکڑ کے نہ چلو, عاجزی سے چلو, لیکن وہاں اللہ کے گھر کے سامنے خود اللہ فرما رہا ہے رمل کرو اور اکڑ اکڑ کے چلو. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا تحقیق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا, میرے نبی کے ساتھ 14,000 صحابہ تھے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کے ساتھ آئے تو کفار اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے دیکھ رہے تھے سارے منظر کو, اور مسلمان بیچارے تکلیفیں اٹھاتے, کبھی مدینے کی تکلیفیں, کبھی مکے کی تکلیفیں برداشت کرتے کرتے تھک آ کر جب مکے میں پہنچے تو تھک چکے تھے اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے کعبے کا طواف کرنا ہے, لہٰذا کمزوروں کی طرح نہ چلو, بہادروں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلو. لہٰذا ان کو پتا چلے ہم کمزور نہیں ہیں, اللہ نے ہمیں بھی طاقت عطا فرمائی. تو لہٰذا وہ مسلمانوں کی سنت جو ہے اس کی یاد تازہ کی جا رہی ہے. اب بھی کیا وہاں پر کافر دیکھ رہے ہیں؟ بولیے, جو کعبے کا طواف کرتے ہیں اب تو کافر نہیں دیکھ رہے. اب تو کافروں کا تو داخلہ بھی ممنوع ہے, نہ وہ مکہ میں جا سکتے ہیں نہ وہ مدینہ میں جا سکتے ہیں, لیکن اب بھی حکم ہے کہ اکڑ اکڑ کر چلو, اپنے کندھے کو ننگا کر کے چلو. آخر کیا وجہ ہے؟ کہا اس واسطے کیونکہ تمہارا ماضی بڑا حسین ہے, لہذا تمہارے سامنے وہ فتح مکہ کا منظر سامنے ہو, تم اس کو دیکھتے جاؤ اور منظر کو یاد کرتے چلے جاؤ. تو ماضی کے ساتھ جوڑا گیا, رمل کروایا گیا. رمل کرنے کے بعد آپ حجر اسود کے قریب آئے. حجر اسود کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کالا پتھر. حالانکہ یہ کالا پتھر نہیں تھا, یہ سفید پتھر تھا. اس کو جبریل امین جنت سے لائے تھے. یہ حجر ابیض تھا, چٹے رنگ کا یاقوت. آج پوری امت کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ خود جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس حجر اسود کو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں دے گا, 2 ہونٹ دے گا. جس نے اس کا بوسہ لیا ہوگا قیامت کے دن دیکھتا جائے گا اور شفاعت بھی کرتا چلا جائے گا. حجر اسود ہو کر, پتھر ہو کر, پتھر کی شفاعت پر یقین کرتے ہو اور آمنہ کے لال کی شفاعت پر یقین نہیں کرتے. اور آمنہ کے لال کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ اور آپ کو یاد ہو کہ حجر اسود کو عزت کیوں ملی ہے؟ اس واسطے نہیں کہ وہ جنت سے آیا ہے. صحیح بخاری ہے, حضرت عمر ابن خطاب آپ نے ایک دن حجر اسود کو مخاطب کیا, فرمایا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے, میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے, تجھے جبریل لے کر آیا ہے, تیرا بڑا مقام ہے اس لیے نہیں چومتا. میں عمر ہوں, میں عمر تو پتھروں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں, لیکن میں عمر ہو کر تجھے چومتا ہوں. ساتھ ہی جواب دے دیا, کہا فقط اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے محبوب محمد کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا. حجر اسود کو عزت ملی ہے وہ بھی حضور کے لبوں کی وجہ سے, لہذا حجر اسود کا بوسہ دلوایا جا رہا ہے. اور خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جب ہم نے حجر اسود کو بوسہ دے لیا, اب حکم ہوتا ہے مقام ابراہیم پر آؤ, اس کو جائے مصلی بناؤ, یہاں پر آ کر نوافل پڑھو. کسی کا عمرہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ مقام ابراہیم کو تک نہ لے, وہاں پر نوافل نہ پڑھ لے. وہ مقام ابراہیم پر کیا ہے؟
آپ نے دیکھا ہوگا کعبے کے ساتھ سنہری جالیاں لگی ہیں اور اس کے درمیان ایک پتھر نصب ہے، اور وہ پتھر کیا ہے؟ وہ مقام ابراہیم ہے۔ کیسا مقام؟ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ مستری صاحب جب کوئی دیوار بناتے ہیں نیچے وہ پھٹے پھٹے لگا کے، جتنی دیوار اونچی ہوتی ہے پھٹے بھی اوپر ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس پتھر کا یہ کمال تھا، جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے دیوار جتنی اونچی ہوتی تھی پتھر خود بخود اوپر ہوتا چلا جاتا۔ اس پتھر کا یہ مقام تھا۔ جب کعبہ بنا لیا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بنایا، نہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں سے اللہ نے کروائی۔ حضرت آدم کی جب آپ کا نزول ہوا دنیا میں تب سے ہے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، طوفان نوح چلا، تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا، فقط ایک نور کی شعائیں تھیں، اور بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کے کعبے کے بالکل عین سمت میں بیت اللہ ہے، اور اس کی دوبارہ سے بنیادیں حضرت ابراہیم و اسماعیل نے دوبارہ سے تعمیر کی۔ اب جب تعمیر ہو رہی ہے، کوئی مستری آپ میں بیٹھا ہو، یا آپ بھی بخوبی سمجھتے ہیں، جب کوئی مستری صاحب کوئی دیوار بناتے ہیں تو اینٹوں کو سیٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچ جاتے ہیں، جس کو آپ پتھر کہتے ہیں، یا وہ چھوٹے چھوٹے اینٹوں کے ٹکڑے بچ گئے، اس کا ڈھیر لگ گیا۔ اب جب حضرت ابراہیم کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچتے گئے اور ڈھیر لگ گئے۔ جب رات ہوئی تو وہ ڈھیر سب کا سب غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی اگلے دن پھر پتھر کٹھے ہوئے، اگلے دن پھر غائب ہو گئے۔ تو پوچھا گیا ہے باری تعالیٰ وہ پتھر کہاں گئے؟ فرمایا میں نے جبریل کو حکم دیا ہے ان پتھروں کو پوری دنیا میں تقسیم کر دو، جہاں جہاں وہ پتھر گرتا گیا وہاں وہاں پر اللہ کا گھر مسجد بنتی چلی گئی۔ آج جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہاں مسجد ہے، تو ماننا پڑے گا یہاں پر بھی کوئی پتھر ضرور گرا ہوا ہے، یہاں پر بھی پتھر ضرور گرا ہے۔ اس واسطے حدیث میں آتا ہے کہ تمام مسجدیں کعبہ کی بیٹیاں ہیں، کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور جب قیامت کی نشانیوں میں حضور نے فرمایا کہ جب پوری دنیا سے ایمان اٹھا لیا جائے گا، ساری مسجدیں اکٹھی ہو کر بیت اللہ کے قریب جائیں گی، اور بیت اللہ کعبہ ساری مسجدوں کو لے کر ایمان بچانے کے لیے حضور کے روضے کی بارگاہ میں حاضری دے گا، اور کہے گا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان بچانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ساری دنیا فنا ہوگی لیکن نہ حضور کے روضے کو فنا ہے، نہ بیت اللہ کو فنا ہے، نہ مسجدوں کو فنا ہے۔ جس طرح یہ مسجدیں قائم ہیں، اللہ فرمائے گا اسی طرح امن کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور جو اس کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی حکم دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی کعبہ کی، اور بھی پتھر تھے لیکن ان پتھروں کے درمیان میں حضرت ابراہیم کے نالین کا نقش ہے، آپ کے جوتوں کا نقش ہے، وہ سخت ہو گئے، پتھر موم ہو گیا۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی۔ کون سی دعا؟ ان دعاؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ابراہیم و اسماعیل کی یہ مزدوری کو قبول فرما لے۔ کتنی پیاری مزدوری کی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ میں دعا کی، اے اللہ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ میری امت میں جو بھی آئے اس کو مسلمانی کا شرف عطا فرما دے۔ اور اگلی دعا سب سے بڑی دعا حضرت ابراہیم کی، کون سی دعا؟ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اب کعبے کو آباد کرنے والا محمد عربی بھی نازل فرما دے۔ حضور کی آمد کی دعا مانگی، حضور کی آمد کی دعا مانگی۔ اب جس پتھر پر کھڑے تھے اللہ نے پتھر کو حکم دے دیا، اے پتھر کیونکہ میرا محبوب رحمت والا ہے اور تو اے پتھر اپنے آپ کو نرم کر لے، لہٰذا میرے ابراہیم کے قدموں کو نقش کو سخت کر لے تاکہ آنے والی امت کو پیغام مل جائے۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے میرے محبوب کی آمد کی دعائیں مانگی ہیں، باقی پتھروں کو ہٹا دیا۔ حالانکہ خود بیت اللہ کے اندر 360 پتھر ہیں، 360 بت ہیں، سب کو نکال دیا،
لیکن وہ پتھر جن کی نسبت نبیوں کے ساتھ ہے ان کو کہا کعبے کے اندر ہی رکھا جائے، حرم کے اندر رکھا جائے، تو ماضی کے ساتھ جوڑا گیا۔ پھر ہم صفا مروہ میں آ گئے، صفا مروہ کی سعی کی، ہم نے 7 چکر لگائے۔ اب 7 چکر لگانے کا کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت یہاں پر یہ کس کی سنت ادا کی جا رہی ہے؟ حضرت ہاجرہ کی، حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم کی زوجہ، حضرت اسماعیل کی اہلیہ، والدہ آپ کی، تو حضرت ہاجرہ کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے۔ وہ کیوں بھاگی تھی، وہ کیوں دوڑی تھی؟ پانی کی تلاش میں۔ لیکن آج حاجی صاحب دوڑ رہے ہیں، ان کے تو ہاتھ میں پانی ہے، وہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی ادا بڑی پسند آئی، کیونکہ حضرت ہاجرہ جب آئی تھی کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، فقط کالے سیاہ پہاڑ۔ وہاں پر انسان تو انسان، وہاں پر تو جانور بھی کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے اور آپ نے سوال بھی نہیں کیا، فقط یہ کہا کیا یہ اس کا حکم ہے؟ تم ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو ابراہیم؟ آپ بھی شادی آپ میں سے کئی جوانوں نے کی ہوگی، کبھی آپ اپنی بیوی کو بغیر خرچہ دے کر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ سوال و جواب کس طرح ہوتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام زوجہ کو اور جوان بیٹے کو، بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ بچہ کہ جو 85 سال کی عمر میں اللہ نے بڑھاپے کی عالم کے اندر، بڑھاپے کی عمر میں وہ بیٹا عطا کیا، اتنا خوبصورت بیٹا، اس بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم کا، آپ کی آزمائش تھی، کہا چھوڑ دو۔ وہاں آپ و گیان میں چھوڑ کر آپ مصر میں تشریف لے گئے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اب پانی کی تلاش میں کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ رب فرماتا ہے بندی تو نے اس میری آزمائش پر صبر کیا ہے، اب دیکھتی جا تیرے اس رستے پر نبی بھی دوڑیں گے، ولی بھی دوڑیں گے، کتب بھی دوڑتے رہیں گے، حتیٰ کہ آج تک دنیا دوڑ رہی ہے، آج تک اس بندی کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبی تو نبی، خود ہمارے نبی دوڑے ہیں، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور بات ہے؟ خود نبیوں کے امام وہاں پر دوڑتے رہے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ جب آپ واپس آئیں تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب پانی کا چشمہ نکلا آپ نے فرمایا زمزم زمزم، اور رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا، بس اس کا نام مشہور ہوا، آج تک آب زمزم کے نام سے وہ جاری ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا جتنا جتنا دنیا پھیلتی جائے گی آب زمزم بڑھتا چلا جائے گا، پوری دنیا کے چشمے، سمندر، دریا خشک ہو سکتے ہیں لیکن آب زمزم کا کنواں خشک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو آب زمزم کے اندر، اس پانی کے اندر اللہ نے ہر بیماری کی شفا کو رکھ دیا ہے۔ فرمایا جو نیت کر کے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا فرما دے گا۔ بہت بڑے محدث مکے کے اندر آئے تو لوگ آ گئے آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے، وہ ایک بدو سا دیہاتی آدمی آ گیا آپ سے ایک سوال کرنے، کہنے لگا حضرت میں نے حضور کا یہ فرمان سنا ہے کہ جو نیت کر کے آب زمزم کو پیے گا تو اللہ اس کی نیت کو پورا فرما لے گا۔ کہا بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے، حدیث پاک ہے۔ کہا کہ پھر میں نے آب زمزم اس لیے پیا ہے نیت کر کے کہ آپ مجھے حضور کی 100 حدیثیں سنائیں، لہذا حضور کی حدیثیں سنائیں مجھے۔ کہا ٹھیک ہے تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہیں حضور کی حدیث سے سناتا ہوں۔ تمہاری اس نیت کو پورا کر لیا گیا، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ تو جو نیت کر کے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا فرماتا ہے، اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دیکھیں کہ باقی پانی پینے کا حکم ہے کہ بیٹھ کر پیو، لیکن آب زمزم کا پروٹوکول کیا؟ کھڑے ہو کر پیو۔ کیوں؟ کیونکہ اس پانی کی نسبت میرے اسماعیل کی ایڑیوں کے ساتھ ہو گئی، اسماعیل کے پاؤں کے ساتھ ہو گئی۔ پوری دنیا میں آپ آج تک یہ واقف ہیں اس سے کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ آب زمزم۔ لیکن آب زمزم سے بھی ایک افضل پانی ہے، وہ کون سا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کے صحابہ تھے 1500، کتنے؟ 1500 صحابہ حضور کے ساتھ، پانی ختم ہو گیا،
ایک صحابی کا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز کا وقت بھی ہے، پیاس بھی لگی ہے، ہمارے گھوڑے ہمارے جانور پیاسے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پاس چند قطرے ہوں پانی کے، ایک مشکیزے کے اندر پیالے کے اندر لائے گئے، چند قطرے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں ڈالا، ایک پیالہ تھا، اسی ایک پیالے سے 1500 صحابہ نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، جانوروں نے بھی پیا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن ہماری تعداد 1500 تھی، اگر 1,00,000 بھی ہوتی ہمارے لیے ایک پیالہ پانی کا کافی تھا۔ آب زمزم سے بھی افضل پانی وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا ہے، کیونکہ آب زمزم اسماعیل کی ایڑیوں سے جاری ہوا ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جو پانی آیا ہے وہ مصطفیٰ کی 5 انگلیوں سے جاری ہوا۔ تو لہٰذا آب زمزم سے بھی افضل پانی وہ ہے کیونکہ حضور کی انگلیوں سے اللہ نے حوض کوثر کے چشموں کو جاری فرما دیا۔ حج کر چکے آپ، طواف کعبہ بھی کر لیا، آپ نے آب زمزم بھی پی لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، مقام ابراہیم کی زیارت بھی کر لی، اب کیا کرنا ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آپ دیکھیں کہ بیت اللہ کی، آپ اس کے نقش کو دیکھیں کہ بیت اللہ شریف کا جو مزاب رحمت ہے جس کو پرنالہ رحمت کہتے ہیں، اس کا جھکاؤ شمال کی طرف، یعنی وہ اشارہ کر رہا ہے طواف کر چکے ہو، اب طواف کی قبولیت چاہتے ہو تو حضور کے مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرنے آیا، حج کرنے کے بعد وہ میری زیارت کے لیے مدینے نہیں آیا، فرمایا اس نے محمد پر ظلم کیا، میری ذات پر ظلم کیا۔ لہذا مکے جاتے ہو تو مدینے بھی حاضری دو، مدینے بھی حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ 70,000 فرشتے، حضور کی حدیث پاک فرمایا 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک میرے روزے پر آتے ہیں اور میرے روزے کا طواف کرتے ہیں اور وہاں سے خیرات لیتے ہیں، اپنے نورانی پروں کو مس کر کے برکت لیتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک اور 70,000 فرشتہ شام سے صبح تک وہاں حاضری دیتا ہے، اور جو فرشتہ ایک دفعہ آ جائے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہ تو ان عاشقوں کے اوپر اللہ کا فضل ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مدینہ کی حاضری کا شرف عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت سے سرفراز کرے۔ آپ دعا کریں جلدی سے یہ وبا ختم ہو جائے اور ہم مکے میں بھی حاضری دیں اور مدینے میں بھی حاضری دیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔